الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کے مزے ہیں کہ کیا بات ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، دلوں میں محبت رسول محبت اولیاء بڑھتی ہے۔ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیا عظیم ہستی ہیں، کیا ان کا مرتبہ ہے، کیا ان کا مقام ہے۔ اتنے بڑے ولیوں کے سردار ہیں کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ اللہ نے ایسا مقام دیا، سبحان اللہ۔ کچھ اولیاء وہ گزرے ہیں جو زندگی کے کسی موڑ پر یوں سمجھیے کہ ان کو توبہ کا تحفہ ملا، ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، پھر وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ ایسی بہت ساری واقعات۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ توبہ سے پہلے پہلوان تھے، حضرت فضیل بن عیاض کہ وہ ڈاکو تھے، پھر اسی طرح حضرت حبیب عجمی کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ پہلے سود کا کام کرتے تھے، توبہ ملی، اتنی عبادت کی۔ حضرت بشر حافی شراب پیتے تھے اور اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ کتنا بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ یعنی ایسے بھی اللہ والے ہیں۔ اچھا، اس پہ ہم سب کے لیے ایک درس بھی ہے، میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، رب چاہے تو میں بھی ولی بن سکتا ہوں۔ ہاں، اس میں امید ہے، تو دعا بھی کرتے رہا کرو، میرا رب چاہے، ہاں میں ہوں کسی قابل نہیں، مگر سبحان اللہ۔ اب یہ بات سن کر نا پیر و مرشد میرے امیر اہل سنت کا ایک شعر سنو، کیا پیاری بات وہ کہتے ہیں، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا ستایا الہی، میرے غوث کا ستایا الہی۔ اب یہ امیر علیہ سنت کی دعا دیکھیں، مانگنا چاہیے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، کون سا وقت قبولیت کا ہو، کب دل سے دعا نکلے اور اللہ پاک چاہے تو اپنا ولی بنا دے۔ ہاں، میرے رب کی عطاؤں میں روک نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا، اگر آپ جن بزرگوں کے میں نے نام لیے نا، ان کی ہسٹری پڑھیں تو ایسے ایسے ان کے معاملات تھے، مگر ایک توبہ، ایک اچھا کام، کسی کی دعا لگ جانا۔ خود خواجہ غریب نواز، آپ ایک نوجوان تھے، بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس، ایک پورا باغ تھا آپ کے پاس، اور آپ کے باغ میں ایک بزرگ آئے، ادب سے پیش آئے، مہربانی کر کے کہتے نا بڑے پیار سے محبت سے ان بزرگ کو انگور کا خوشہ پیش کیا، کہتے نا با ادب با نصیب۔ وہ پیر صاحب، وہ بزرگ جو تھے شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نوجوان بڑا اچھا لگا، اپنی جھولی سے خلی کا ٹکڑا نکالا، انہیں کھلا دیا۔ شیخ معین الدین چشتی نے جب وہ چھوٹا سا خلی کا ٹکڑا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، انہیں معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز بنا دیا۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو بندہ بس دعا کرتا رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، با ادب بھی رہے۔ ہاں، بے ادبی سے بھی بچنا ہے، بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا، ان کی باتوں سے بھی بچنا ہے۔ آج کل صحبت جو نا سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے، ہاں ہم آپس میں کون ملتا ہے آج کل، اتنا کہاں ٹائم ہے، لیکن لوگ سنتے سب کو ہے نا، تو جو بے ادبوں کو سنتا ہے نا تو پھر سمجھ لو وہ بے ادب کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ ہم نے سننا بھی با ادب کو ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ کو سلیکٹ کیا گیا، آپ کو یوں سمجھیے پیدائش سے پہلے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں اس واقعے کو اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ بغداد معلیٰ میں ایک نوجوان ہے اور اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو بھوک ستایا تھا، اس نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یار یہ سیب میں نے پوچھا تو نہیں کس کا تھا، مجھے معلوم کرنا چاہیے کس کی ملکیت ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، سیب کا باغ تھا، دریا کے کنارے تھا۔ ریئلائز کیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے آگے نہر میں کھایا ہوگا۔ مالی کے پاس گئے کہ حضرت معاف کر دیں، آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ کہتے ہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا حضرت پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط بتائیں؟ شرط یہ ہے کہ اتنے اتنے مہینے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ اب ذرا سوچیں، ایک سیب، بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرو معاف، لیکن وہ خوف خدا والا نوجوان تھا نا،
जितने दिन की बात हुई उतने दिन मजदूरी की, पानी दिया पौधों को, रखवाली की। पहली शर्त पूरी हुई, का हुजूर अब तो माफ़ कर दें, का दूसरी शर्त बाकी है, का वो भी बता दें। का वो शर्त ये कि तुम्हें मेरी बच्ची से शादी करनी पड़ेगी। और सुनो, वो अंधी भी है, हाथों से लूली भी है, पैर से लंगड़ी भी है, ज़बान से गूंगी भी है। इतने सारे नौजवान बैठे हैं, कोई किसी को ऐसी लड़की के बारे में बताए, कौन शादी करेगा? मगर वो नौजवान कहता फिर तो माफ़ कर देंगे। कहाँ फिर माफ़ कर दूँगा। निकाह हुआ, अपने कमरे में गए, डर के वापस आ गए। कहा हज़रत आपने तो कहा था आपकी बेटी गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो तो सब कर सकती है। एक बड़ी खूबसूरत नौजवान लड़की अंदर मौजूद है, बात भी कर रही है, सुन भी रही है, देख भी रही है, कोई गलत कमरे में तो नहीं चला गया? फरमाया नहीं बेटा, बात यह है मेरी बेटी की मैंने परवरिश बड़ी परहेजगारी के साथ की है। मेरी बेटी अंधी इसलिए है कि कभी उसने किसी गैर महरम को देखा नहीं है, गूंगी इसलिए कि कभी हराम बात ज़बान से निकली नहीं, बहरी इसलिए कि कोई हराम बात सुनी नहीं है, उसके हाथों से लूली इसलिए कहा था हाथ जुल्म के लिए उठे नहीं, पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा कभी हराम जगह पर बगैर इजाजत बेपर्दा गई नहीं। बेटा असल में बात ये, बेटी बड़ी नेक थी, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए था, नेक रिश्ता चाहिए था। जब तुम आए थे ना मेरे पास, सेब का हक बख्शवाने में समझ गया खौफ खुदा है, अल्लाह का खौफ है तुम्हारे अंदर। मगर मैंने फिर भी टेस्ट किया, तुम्हें 1-2 महीने काम करवाया, वो भी कर लिया तुमने। मैं समझ गया तुमसे ज्यादा नेक रिश्ता मुझे मिल नहीं सकता। बेटा जाओ, वही तुम्हारी बीवी है, खुशी के साथ जिंदगी गुजारोगा। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, एक तरफ ऐसा खौफे खुदा वाला नौजवान, दूसरी तरफ ऐसी पारसा बीवी, और जब इन दोनों की शादी होती है तो आप जानना चाहेंगे उनके यहाँ औलाद जब होती है तो वो कौन होती है? वो कोई और नहीं, वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत होती है। ये गौस पाक के वालिदैन का वाकया है, वाकया कई बार सुना, मजा भी बहुत आता है, नारे भी लगाते हो, बट वी हैव टू लर्न समथिंग। कुछ सीखना भी तो है ना। यहाँ बुजुर्गों को भी सीखना है और नौजवानों को भी सीखना है। पहले बुजुर्गों से अर्ज कर देता हूँ, ये नौजवानों से भी अर्ज ये है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है? जब हम शादी करने बच्चे की जाते हैं, या बच्चा खुद नौजवान बैठे हैं, हमारी डिमांड क्या होती है? लड़की कैसी हो? 3-4 शर्तें, खूबसूरत हो, जरा अच्छा सा जहेज लेकर आए, खानदान अच्छा हो, बस तालीम याफ्ता हो तो और अच्छा है। 3-4 चीजें। अच्छा, लड़का कैसा होना चाहिए? अगर लड़की वाले मुझे सुन रहे हैं, बुजुर्ग अपने बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तो क्या देखते हैं? वो कहते हैं ना कि मर्द की खूबसूरती तो उसके जेब से होती है, रंग रूप ना भी हो, पैसे वाला तो फिर भी चल जाता है। लेकिन बहरहाल चलो, दिखने में अच्छा हो, पैसा हो, जरा गलत कोई काम, बड़े गलत काम ना करता हो। अच्छा, हमारे यहाँ गलत काम भी अपनी अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं। हमारी लिस्ट कुछ और है, शराब ना पीता हो, जुआ ना खेलता हो, हीरोइनची ना हो, नशेई ना हो, ऐसे काम ना करता हो कि जिसमें माशरा बुरा कहे। यानी हमारे नजदीक बुराई भी वो वाली बुराई है जिसको लोग बुरा समझते हैं। ये चेक करते हो कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? शराब पीना हराम, मगर नमाज ना पढ़ना उससे भी बड़ा हराम। मगर बेनमाजी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे कितने कमाता है ये जरूर चेक करते हैं, किधर से कमाता है ये चेक करते हैं। हराम कमाने वाले को अपनी बेटी देना चाह रहे हो, और अगर खुदा ना खास्ता सूद का काम कर रहा है, सूद खाने वाले को तो अल्लाह से जंग करने वाला कहा गया। अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। तुम अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर रहे हो जो रब से जंग कर रहा है। बचेगा, बर्बादी होना है। अच्छा, पैसे हराम के हैं, आपकी बच्ची को भी हराम खिलाएगा, आने वाली नस्लों को भी हराम खिलाएगा, बट नोबडी केयर। कौन ख्याल करता है इस चीज का? अल्लाह अकबर। और ऐ नौजवानों, जो अपनी होने वाली बीवी के लिए, बच्चों की मां के लिए जो डिमांडें हमारी, पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि वो नेक है कि नहीं। याद रखो, औरत माँ जो है ना, वो सबसे पहली दरसगाह है बच्चे की। अगर माँ का अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, वो औरत जो है बाअमली नहीं है, नमाजी नहीं है, नेक नहीं है। आपको पता है गौसे पाक जब पहले दिन मदरसे में गए, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने 18 पारे ज़बानी सुना दिए। पहले तो कारी साहब हैरान हो गए, फिर कहा और 19वां भी पढ़ो, का इतना ही याद है? किधर से याद करके आए? पहले दिन मदरसे में आए हो? कहते बात ये, मेरी माँ हाफिजा 18 पारों की थी, मैं माँ के पेट में था, माँ कुरान पढ़ती थी, मैंने माँ के पेट में ही 18 पारे याद कर ली है। ठीक है, ये उनकी करामत है, ये बात याद रखिएगा। अगर माँ नेक है तो बच्चे पर उसका असर आएगा। आपको पता है खातून जन्नत बीबी फातिमा इमाम हसन और इमाम हुसैन को जब दूध पिलाती थी और झूला देती थी तो क्या करती थी? तिलावत कुरान करती थी।
ہیں. اب بتاؤ نا کیسی اولاد ملی. تو سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے نا اس پورے واقعے سے کہ رشتہ کرتے وقت دیکھنا کیا ہے. غوث پاک کے جو نانا جان تھے انہوں نے بچے سے لڑکے اس بندے سے یہ نہیں پوچھا پیسے کتنے ہیں, کماتے کتنا ہو, یہ دیکھا خوف خدا ہے بس میری بیٹی. اب یہ رب کو راضی کر رہا ہے نا. یہ فارمولا اگر آج سمجھ آ جائے نا, یقین کریں ہے بڑی گہری لائن. آج اس لائن کو یاد کر لو. اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو, یا خود لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے, یا میری بہن اگر کوئی سوچ رہی ہے, شادی اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہو. جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا. اس سے شادی مت کرنا یا ادھر رشتہ مت کرنا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے, کیونکہ اگر رب ناراض ہے نا تو لائف برباد ہو جانی ہے. ایک لائن میں نے آپ کو سب بتا دیا. اب رب کو راضی نمازی کرتا ہے, بے نمازی نہیں کرتا. رب کو راضی حلال کمانے والا کرتا ہے, حرام کمانے والا نہیں کرتا. رب کو راضی پردہ کرنے والی خاتون کرتی ہے, بے پردہ نہیں کرتی. ارے جس کا عقیدہ ہی صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام کے بارے میں درست نہیں, وہ شادی کیوں کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کا ایمان کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا, اس کے اعمال کیا. پیسہ تو آنی جانی شے ہے. آپ نے نہیں دیکھا کئی واقعات ایسے ہوتے, مالدار گھر میں بچی دیتے, تھوڑے دنوں بعد وہ کنگال ہو جاتا ہے. ہوتا ہے, کاروبار تباہ ہو گیا. لیکن اگر بندہ دیندار ہوتا ہے, بندہ اللہ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہوتا ہے, اللہ پھر اسے کھڑا کر دیتا ہے, پھر اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں. لیکن اگر کام ہی غلط کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کے والدین کے اس واقعے سے یہ ہم سب کو درس مل رہا ہے. یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, ہم نے دیکھا ماں باپ نے اپنی بچی کو تربیت دی, پردہ کروایا, اس کے عقیدے درست کروائے, بڑی اچھی تربیت کی, اور اس جگہ پر اس کا رشتہ کر دیا کہ شادی کے بعد اس کو کہا برقع اتار دو, اب پردہ نہیں کر سکتی ہو, اب یہ جناب غوث پاک کا نام مت لینا, اب اللہ والوں کی بات مت کرنا. اب ماں باپ آتے ہیں روتے ہوئے, یار بڑا گڑبڑ ہو گئی, بچی ایسے گھر میں دے دی, پہلے نہیں سوچا آپ نے, پہلے نہیں دیکھا آپ نے. تو پلیز یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا. یہ نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ خود کہا کریں اپنے ماں باپ کو کہ میں نے میری شادی وہاں کرنا کہ جو عورت, جو لڑکی وہ نیک ہو, نمازی ہو, باپردہ ہو, اور اس کے عقیدے درست ہو, کیونکہ کل اس کی آپ کی ہونے والی اولاد کی اسے ماں بننا ہے. ایک بڑی عجیب بات آج کہنے جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا یہ جملہ کہ جس بندے کی, یعنی یہاں اگر ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے جن کی شادی نہیں ہوئی نا, ابھی سے آپ کی ہونے والی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے. اب ہے نا عجیب بات کہ یار شادی ہوئی نہیں اور ہونے والی اولاد کا, ہاں حق لکھا کتابوں میں کہ اس ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. یہ بہت ضروری ہے. بہرحال تو یہ واقعہ ہم سب کو غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے, خاندان غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے, اور رشتہ کرتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ بھی سمجھاتا ہے. سیکنڈ, ایک اور بات سمجھ لو. اب میں شادی شدہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں یار بچے نیک نہیں ہیں, بچے نمازی نہیں بنتے, بچے ہماری بات نہیں سنتے, بچے فرما بردار نہیں ہیں. اس واقعے سے وہ بھی سبق مل رہا ہے, اور وہ کیا مل رہا ہے؟ ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد بھی نیک بنا دیتا ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ کو خود بدلنا پڑے گا. باپ کہے میں جمعے کی نماز پڑھوں صرف اور بچہ میرا 5 وقت کا نمازی بن جائے, ایسا نہیں ہوگا. باپ کہے میں روز جھوٹ بولوں بچہ سچا ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ماں کہے میں بے پردہ گھوموں میری بچی جو ہے وہ با حیا ہو جائے. یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. پہلے خود تبدیل ہونا پڑے گا. اب آپ فارمولا دیکھ لیں, جس گھر میں دادا دادی یا امی ابو نماز پڑھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹوپی لگا کر, وہ چھوٹی بچی دوپٹہ پہن کر, نماز نہیں آتی پھر بھی جا نماز پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے, وہ جیسے تیسے نماز کاپی کرتے ہیں. گھر میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو بچے کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اور جس گھر میں نمازیں نہیں, ناچ گانے, فلمیں, ڈرامے, میوزک, اس کے بچے باہر روڈ پہ بھی ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ گھر میں سیکھ رہے وہ. تو ہمیں پہلے بدلنا ہوگا. اگر آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے, ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا. یہ اس خوبصورت واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور اچھا, پھر تربیت کیسی؟ ابھی تو آپ پیدا ہو گئے, چھوٹی سی عمر ہے, اور اب آپ تھوڑی سی بلوغت کے قریب پہنچے تو ماں کو کہتے ہیں بغداد جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کہ علم دین سیکھنے جانا. ماں کو پتا تھا واپس نہیں آئیں گے, وہاں سفر اتنے آسان نہیں ہوتے تھے. تو ماں بھی کہتی بیٹا وہ روزے محشر ملیں گے. ماں نے گویا اپنا بیٹا دے دیا اللہ کی راہ میں, اور سبق کیا دیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے.
کیسی ماں تھی. آج بچے تھوڑا سا اجتماع کی طرف آنے لگے, نیکی کی طرف آنے لگے تو ماں باپ ڈانٹنا شروع کر دیے. ان ماں باپ کے لیے درس ہے کہ آج اپنے بچوں کو جو نیکی کے راستے پر روکتے ہیں نا, ٹوکتے ہیں. ہم نے ایسا دیکھا کہ بعد میں وہ ماں باپ سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ یار بچہ پہلے کہتا تھا اجتماع میں جانا ہے, مدنی قافلے میں جانا ہے, ہم نے جانے نہیں دیا, ویسے دوستوں میں گیا کہ اب نشے کرنے لگ گیا ہے. آپ نے خود روکا اسے. بچے نیک بن جائیں گے. ایک جملہ یاد کر لو, بڑا خوبصورت جملہ ہے. اپنے بچوں کو دین کے حوالے کر دو, وہ دین بچوں کو تمہارے حوالے کر دے گا. ہاں, جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن دین سکھایا نا, حدیث پڑھائی, وہ بچے ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے بن گئے, کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں, حدیث کو پڑھتے تو بار بار والدین کا ادب ہے. قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا, حدیث کہتی ہے ماں باپ کو دیکھو گے محبت سے تو حج مبرور کا ثواب. بچہ قرآن پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, واپس آ کر ماں باپ کا ادب شروع کر دیتا ہے. تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو, اپنے بچوں کو دیندار بنا لو, پھر بچہ آپ کا ہو جائے گا. جاتا کدھر نہیں, بلکہ ایک فارمولا بہت مشہور ہے, جملہ کہا جاتا ہے, سب کے لیے نہیں ہے, میجورٹی کے لیے ہے, کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا, افسر بن جائے, کوئی بہت بڑا ڈاکٹر, انجینئر, سب کے لیے نہیں کہہ رہا, کچھ جگہوں پر بہت مالدار بزنس مین بن جائے, تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں بچے سے بات کرنے میں کہ بچے کو برا نہ لگ جائے. افسر ہے نا, بہت بڑا بزنس مین ہے میرا بیٹا بڑی ڈگری ہولڈر ہے, کہیں اس کو برا نہ لگ جائے, ڈر لگتا ہے ماں باپ کو بات کرنے میں. اور اگر کسی کا بیٹا مفتی یا عالم بن جائے نا, صحیح عالم بن جائے, کتنا ہی بڑا مفتی اعظم کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی بڑا مبلغ اسلام کیوں نہ بن جائے, اس دیندار بچے کو ڈر لگتا ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. فرق دیکھ لو آپ. ہاں, دیندار بنے گا تو اس کو پتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو دین سے دور نہ کیا کرو. میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دلائیں, نہیں, آپ شرعی تقاضوں کے مطابق دنیا کی تعلیم بھی دلائیں, مگر دین سے دور نہ کر دیں. کچھ لوگ اتنا ماڈرن بنانے کے چکر میں دین ہی بھلا دیتے ہیں, پھر بعد میں خود پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. تو یہ دو باتیں دیکھو, یہی تو بات ہے اولیاء کرام کی, ان کی سیرت پڑھو, کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم صرف کرامتیں سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں, لنگر کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ سیکھ کر جانا ہے. غوث اعظم سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, ان کی سیرت سے. اب بچپن میں ماں نے بھیج دیا, بغداد چلے گئے, اب جانے لگے تو راستے میں ڈاکو آ گئے. اور ڈاکو آئے اور انہوں نے پورے قافلے کو گھیر لیا, سب کے پیسے لوٹنا شروع کیے. آپ کی عمر 17-18 سال تھی, آپ کے پاس بھی آیا نوجوان, پیسے ہیں کہاں ہیں, بولا اندر سیے ہوئے ہیں, کپڑے کے اندر ماں نے سی کر دیے. ڈاکو ہنسنے لگا, سردار کو بلایا. سب لوگ ہم سے پیسے چھپاتے ہیں, یہ نوجوان پیسے بتا بھی رہا ہے, کدھر چھپائیں یہ بھی بتا رہا ہے. ڈاکو کا سردار آیا, کہ پیسے ہیں کہاں ہیں, کتنے ہیں, کہ 40 دینار ہیں, کہاں رکھیں, کہ اندر چھپا نکالو. اس نے نکال کے دے دیے. کہ نوجوان بڑے عجیب ہو, لوگوں نے کئی پیسے آگے پیچھے چھپا لیے, تم خود ہی بتا رہے ہو کہاں رکھیں. کہ بات یہ, جب سفر کو چلا تھا ماں نے کہا تھا سچ بولنا, میں ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا. یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار ہی رونے لگ گیا. اس کے چیلے حیران, سردار کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو. کہ یہ نوجوان ہو کر ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں توڑا. میں نے بھی تو اپنے رب سے کئی وعدے کیے ہیں, میں روز اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ ایک ماں سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے پیسے جاتے ہیں تو جانے دے رہا ہے, مگر سچ بول رہا ہے. اور میں روز ڈاکے مار کر لوگوں کا حق دبا رہا ہوں. روتا رہا, توبہ کی. صرف غوث اعظم کا مال واپس نہیں کیا, پورے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا, اور توبہ کر لی اس نے ڈکیتی سے. اب مجھے ایک بات بتائیے, اس 18 سال کے نوجوان نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی, کوئی بیان نہیں کیا تھا, ہاں یہ بھی نہیں کہا تھا توبہ کر لو, یہ بھی نہیں کہا تھا ڈاکہ ڈکیتی چھوڑ دو. سچا تھا نا, سچ ہوتی نا جب اندر پیور, تو زبان سے کچھ بھی نکلے وہ دل پر اثر کرتا. کہتے ہیں سچ کو آنچ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. جب بندہ اندر سے صاف ہو جائے نا, تو اس کی ایک ایک لفظ لوگوں کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. آج کے دور میں مثال دوں, اور یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی مثال ہے. کئی مبلغین بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں درس دیتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے, بیان کرتا ہوں کوئی بدلتا نہیں ہے, بچوں کو سمجھاتا ہوں بچے بھی بات نہیں مانتے ہیں. اچھا ہمارا حال یہ ہے, اور امیر اہل سنت کا حال دیکھیں. ایک جملہ کہتے ہیں لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات میں بھی آتے آتے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, امیر اہل سنت نے ہدف دیا پوری دنیا دعوت اسلامی والوں کو کہ سب 1200 بار درود پڑھیں. ہم نے ربیع الاول میں 12 ارب درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کرنے ہیں. انہوں نے صرف کہہ دیا, آپ کو پتہ ہے کتنا عمل ہوا؟ 12 ارب کا ٹارگٹ تھا, 45 ارب درود پاک ہو گئے. یعنی اتنے درود پاک پڑھے گئے کہ جب کارکردگی آئی تو 45 ارب بار درود پاک پڑھ لیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ زبان سے نکلا اور عمل شروع ہو گیا.
اندر صاف ہو جائے نا، پیور ہو جائے، پاک ہو جائے، ستھرا ہو جائے، پھر زبان سے جو نکلتا ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ تو یہ بات سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والوں، قادریوں سنو، میرے غوث پاک سچ بولتے تھے۔ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ اور یہ تو جھوٹ ہے نا، یہ اتنا شدید گناہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں برائیاں سر انجام جو آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، برکتیں اٹھ گئی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ جھوٹے آدمی کی صحبت، کچھ لوگوں کو پتا ہے میرا دوست جھوٹا ہے یار، لیکن باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، مزہ بہت آتا ہے اس کے ساتھ، انجوائے کرتے ہیں ہم، وہ کہانیاں سناتا رہتا ہے، چٹکلے سناتا رہتا ہے، ساری رات ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ساری رات گزر جاتی ہے۔ ارے جھوٹے کے ساتھ مت بیٹھو، ہاں جھوٹا بندہ اچھا بندہ نہیں ہے، نہ خود جھوٹے بنو نہ جھوٹے کے ساتھ بیٹھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں سچا اچھا ہی نہیں لگتا، آپ کو مزہ ہی اسی کے ساتھ آتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں ایک جھوٹے کی وجہ سے گھر کیسے برباد ہوا۔ کسی شہر میں ایک بہت بڑا بزنس مین رہتا تھا، اس کی بڑی حسین و جمیل بیوی بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ پیسے بہت سارے ہیں، اپنی بیوی کو کہاں کام کراؤں، جا کے غلام خرید کے لے آتا ہوں۔ پہلے غلام خرید و فروخت ہوتا، بازار میں گیا، غلام دیکھا تو ایک بندے کو دیکھا کہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا مجھے کتنے میں دو گے؟ تو خیر غلام ٹھیک ہے، اس میں برائی ایک ہے۔ کہ کیا برائی ہے؟ کہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے، بس ایک بار جھوٹ بولتا ہے، بڑے سستے ریٹ میں مل رہا ہے، لے لو بھائی، کوئی بات نہیں، ایک آدھ بار جھوٹ تو چلتا ہے۔ ابھی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، جھوٹ بولنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لیے، شادی کرتے وقت بھی کہاں دیکھتے جھوٹا ہے کہ سچا ہے، پیسے والا ہونا چاہیے۔ اس نے تو ایک بار جھوٹ بولنے والا، وہ بھی سال میں ایک بار، ادھر تو روز کئی بار جھوٹ بولنے والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ بولا ٹھیک ہے آنے دو، رکھ لیا بھائی۔ اب اس ظالم نے کیا کیا، پورا سال ہو گیا، آقا تو بھول گیا تھا کہ سال میں ایک بار یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے خدمت بھی خوب کی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ غلام جو تھا نا، وہ تاجر کی بیوی کے پاس آیا اور کہتا ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی آپ لائف کو بچا لیجئے، آپ کا جو ہے نا وہ شوہر کسی اور جگہ پر شادی کرنے کا سوچ رہا ہے، اور جلدی سے آپ بچا لیں ورنہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ اس نے کوئی اور عورت بھی دیکھ لی ہے اور میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ عورت کہتی ہے اچھا ایسا ہے، مجھے بتاؤ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے، آپ ایسا کریں کہ جو آپ کا بادشاہ، آپ کا جو شوہر ہے نا، اس کی جو ہے نا وہ گردن کے قریب سے آپ کچھ بال کاٹ کے مجھے دے دیں، بس میں ایک بابا ہے اسے دم کروا کے دوں گا، بس پھر وہ بال اس کی ناک کے قریب لے جائیے گا، وہ سونگے گا تو اس عورت کو بھول جائے گا، بس اتنا کا اتنا میں آپ کو اس طرح لا کے دیتا ہوں، آپ آج رات اس کی گردن کے پاس سے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے، وہ آج سوئیں گے تو میں بال کاٹ دوں گی۔ بیوی کو پکڑا دیا اس طرح۔ اب گیا شوہر کے پاس، کہ آپ کو آپ کی بڑی اہم خبر دینے آیا ہوں۔ کیا خبر دینے آیا؟ کہ آپ کی بیوی نے آپ کو دنیا سے مارنے کا پلان کر لیا ہے، آج رات خیال رکھیے گا، وہ آپ کی اس کے ہاتھ میں اس طرح ہوگا اور آپ کی گردن پہ اس نے آج رات اس طرح چلانا ہے۔ بیوی شوہر کہتے ہیں بے وقوف آدمی، اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے، اتنی خدمت کرتی ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں، گھر بچانے آیا ہوں، باقی آپ کی مرضی صاحب، پورا سال آپ کا نمک کھایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا گھر بچ جائے، آپ کی جان بچ جائے۔ اب جو کسی کو کہہ دے اس کو نیند کدھر سے آئے گی؟ وہ جھوٹا موٹا آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ رات ہوئی تو بیوی کے ہاتھ میں استرا اور آئی بھائی بالکل گردن کے پاس تک لے آئی، فوراً اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور وہ استرا بیوی کی گردن پہ پھرا دیا۔ بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی، شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا اور شوہر کو بھی بعد میں پھانسی لگا دی گئی۔ ایک جھوٹ نے گھر کو برباد کر دیا، گھر والے ہی دنیا سے چلے گئے، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے نا، میں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں۔ یہ ہے جھوٹ کی نحوست۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہر جھوٹ جان نہیں لیتا، مگر وہ جھوٹ ہمارے چہرے کا نور لے جاتا ہے، ہمارے رزق کی برکت لے جاتا ہے، ہمارے گھر کا امن لے جاتا ہے۔ ہمیں سچ بولنا ہے۔ اچھا ہم ہیں کس نبی کی امتی؟ ابھی میں جو کلام پڑھ رہا تھا اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں
मेरे आका ने जब ऐलान नबूवत अभी नहीं फरमाया था, मक्के के पहाड़ पे खड़े होकर लोगों से पूछा था, बताओ लोगों में कौन हूं? तो लोगों ने क्या कहा था? आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। मैं और आप उस नबी के उम्मती हैं कि जिन पर जो लोग अभी ईमान नहीं लाए और बाद में ऐलान नबूवत के बाद जानी दुश्मन हो गए, मगर फिर भी उनकी जुबान से क्या था? आप सच्चे हैं। दुश्मन भी सच्चा कहता था, हमें दोस्त भी झूठा कहता है। फर्क देखो ना, हमारे बारे में कई लोगों के अजीब से कॉन्सेप्ट है। यार भाई, इससे कारोबार मत करना, ये जो कहता है गलत ही कहता है, इसकी बात पे यकीन मत करना, ये कसम खाएगा फिर भी झूठा है, पैसे दे दोगे वापस नहीं मिलेंगे, ये कसम खाएगा फिर भी नहीं देगा। अरे यार, हद हो गई। पहले हम सुनते थे कि कुछ लोग कभी कभी झूठ बोलते थे, और अब तो ऐसा लगता है बंदा कभी कभी सच बोलता है। ना करो ऐसा। ये जो हमें लगता है यार मेरे झूठ बोलने से होता क्या है, बहुत कुछ हो रहा है। आपके नामाए अमाल में गुनाहे कबीरा लिखा जा रहा है, और इसकी बेबरकती बताऊं, हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है, हदीस पाक में आता है, उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता, रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। हजरत सैयदना इमाम अब्दुर रहमान इब्ने जौजी फरमाते हैं, जब मोमिन बिला उज़र झूठ बोलता है, उसके मुंह से बदबूदार चीज निकलती है, यहां तक कि वो अर्श पर पहुंच जाती है, और अर्श उठाने वाले फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, और उनके साथ 80,000 फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, और 80 खताएं उसके जिम्मे लिखी जाती हैं, जिनमें सबसे कम ओहद पहाड़ की मिसल है। एक झूठ बोलने पर फरिश्ते लानत करें, हमारा क्या हाल होगा जरा सोचिए। लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। अरे भाई, झूठ बोल बोल कर रहमत के फरिश्ते दूर कर दिए। ये झूठ जो है ना, ये बुराइयों की माँ है, ये बुराइयों की असल है। अगर सच बोलने वाले बन जाओ, बहुत सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। वो बड़ा मशहूर वाक़या ना, एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया था, और आकर कहता है, हुजूर वाला, मैं इस्लाम तो कबूल करना चाहता हूं, मगर बहुत सारे अमाल पर अमल नहीं कर सकूंगा। शराब भी पीता हूं, तो जुआ भी खेलता हूं, तो फला काम भी, तो गलत काम भी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, हैं? एक काम, झूठ मत कहना। कह रहा बस बिकम हैप्पी। वाह भाई, मैं तो समझा बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। तो अब नबी पाक ने सिर्फ झूठ बोलने का मना किया, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब जब घर गया तो शराब पीने का ख्याल आया, तो शराब खाने तक पहुंच गया। फिर ख्याल आया शराब पी लूंगा, आका की बारगाह में जाऊंगा, पूछेंगे कहां से आ रहे हो, तो कैसे बताऊंगा शराब पी है। तो शराब से रुक गया। उसके बाद क्या हुआ, आगे गया तो चोरी का ख्याल आया, चोरी तो कर लूंगा, मगर नबी के पाक ने पूछा क्या किया, तो कैसे जवाब दूंगा, झूठ बोलने का तो मना वादा करके आया हूं। बदकारी का ख्याल आया, बदकारी से बच गया। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन आकर कहता है, हुजूर मेरी जान आप पर फिदा हो, आपने मुझे झूठ से रोककर कैसा कमाल का काम किया है। जब मैं झूठ से बचा तो मुझ पर तमाम गुनाहों के दरवाजे बंद हो गए। हाँ, ये झूठ बोलकर इतने गुनाह हो रहे हैं। माँ बाप को बच्चा झूठ कह रहा है, मैं तो उधर गया था, मैं तो ये कर रहा था, नहीं मैं वो कर रहा था। सेठ को झूठ बोलकर बंदा नौकरी में डंडी मार रहा है। कारोबारी झूठ बोलकर अपना सौदा गलत बेच रहा है। हराम कमा रहे हैं लोग, झूठी कस्में, झूठे वादे। ना करो ऐसा। झूठ बोलकर माल तो बेच लोगे, बरकत चली जानी है। हाँ, ये पैसा किस काम का जो झूठ बोलकर माल बेच रहे हो आप? सच। हाँ, आज भी आप अपनी मार्केट को देख लें, जो सच बोलता है, पूरा सौदा देता है, माल बेशक महंगा बेचे मगर फिर भी उसका माल बिकता है। हमें लगता है 1-2 बार झूठ बोलकर ग्राहक ले जाएगा, अगली बार नहीं आना उसने आपकी दुकान पर। देर पा कारोबार चलाना है, बरकत वाला चलाना है, तो आज भी सच्चे का सौदा बिकता है। मगर शैतान को भी तो अपना काम करना है ना, वो झूठों में लगा देता है। ऐसी ऐसी हदीसें हैं झूठ बोलने वालों के बारे में कि बंदा सुने तो हैरान हो जाता है कि यार इतना सख्त गुनाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो, जो लोग झूठ बोलते हैं वो जरूर आज तौबा करके जाएं, गौसे पाक का फैजान लेकर जाएं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक ताजिर ही फाजिर हैं, ताजिर ही गुनाहगार हैं। तो एक सहाबी ने कहा, हुजूर क्या अल्लाह पाक ने खरीदो फरोख्त हलाल नहीं फरमाई, तिजारत हलाल नहीं है? क्योंकि आपने तो फरमा दिया ताजिर ही फाजिर है। तो आका ने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन वो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, कसमें खाते हैं और गुनाहगार होते हैं।
یعنی یہ ان تاجروں کے بارے میں بات ہے جو جھوٹی بات کر کے قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، وہ شدید گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے، جھوٹ بولنا اللہ کو کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ نبی پاک سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور گناہ، اور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اب ہم نے طے کرنا ہے۔ ایک بار معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم کے عذابات بھی دکھائے گئے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک ہک کے ذریعے، زنبور کہتے ہیں اس کو، ایک گال چیرا جا رہا ہے اور چیرتے چیرتے گدی تک لے جایا گیا، پھر دوسری طرف کا گال چیر کر گدی تک لے جایا گیا۔ جب یہ گال یہاں تک لے جائے گا یہ پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اس پر یہ پنشمنٹ شروع ہو گئی، اور یہ قیامت تک اسے دیا جاتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا یہ کس کی عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ بولتا تھا۔ بڑا مزہ آتا ہے نا جھوٹ بولنے، بندہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیٹ کیوں ہوئے؟ گاڑی خراب ہو گئی۔ آج لیٹ کیوں آئے؟ نانی بیمار ہے۔ آج اسکول کیوں نہیں آئے؟ تو دادا بیمار تھے۔ آج یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو فلاں پرابلم۔ اگلا مان جاتا ہے، ٹھیک ہے، نامہ اعمال میں تو جھوٹ لکھ دیا گیا نا، سوچو یہ برداشت کر سکو گے؟ کبھی کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے آپ دانت بنانے کے لیے، جب وہ پورا منہ کھولتا ہے نا جان نکل جاتی ہے۔ جن کے ساتھ کبھی ہوا ہے علاج انہیں پتا ہے کہ جب زیادہ منہ کھولنا پڑے تو یہ چیر جاتے ہیں، یہ ہونٹ چیر جاتے ہیں۔ یہاں تو حدیث بتا رہی ہے کہ یہ گال چیرتے ہوئے گدی تک لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسے برداشت کریں گے؟ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، نہ کیا کرو ایسے۔ بتا دے میں کیوں لیٹ ہوا، ٹریفک پہ پھنس گیا؟ نہیں، لیٹ آنکھ کھلی تھی، گھر سے نکلا لیٹ تھا، ہاں میری سستی تھی۔ ہوگا کیا؟ 2-3 بار سزا ملے گی، 2-3 بار کٹوتی ہوگی، آئندہ ٹائم پہ آنے لگ جاؤ گے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ٹائم پہ آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پتا جھوٹ سے بچ جاؤں گا۔ سچ بولنے والا پھر اس کی عادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، جھوٹا آپ کو مضطرب نظر آئے گا، ہاں یہ الگ نشانی بتائی کتابوں میں۔ جو جھوٹا ہوگا نا بے چین، بے کل، بے قرار، کیوں؟ اس کو جھوٹ سنبھالنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر بار جھوٹ بولے۔ کہاں رہتے ہو؟ رہتے سولجر بازار میں، بتائیں گے ڈیفنس میں۔ اچھا، پھر ڈیفنس کے کون سی فیز میں؟ اب ایک اور جھوٹ ڈھونڈنا پڑے گا، وہ فیز 6 میں۔ اچھا، کام کیا کرتے ہو؟ اب وہ کام کر رہا ہے بیچارہ، کوئی کسی کی ڈرائیوری کر رہا ہے، نہیں میرے تو اپنا کاروبار ہے۔ اچھا، کاروبار کون سا ہے؟ اب اگلا جھوٹ ڈھونڈنا پڑے گا، اب کاروبار ڈھونڈتا ہوگا دماغ کے اندر، وہ میری اپنی گاڑیاں چلتی ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ کسی کی گاڑی چلا رہا ہے۔ اچھا، اب بول تو دیا جو جھوٹ بولنا ہے، اب ٹینشن پتہ ہے کیا ہے؟ اب اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے اس کو ڈیفنس فیز 6 کا گھر بتایا ہوا ہے اور گاڑیوں کا کاروبار بتایا۔ نیند کبھی کو دوبارہ پوچھے گا بھائی کدھر رہتے ہو، تو وہ کہے گا میں سولجر بازار میں۔ نہیں تم تو ڈیفنس میں، نہیں وہ بھول گیا تھا ڈیفنس میں رہتا۔ ٹینشن۔ وہ جو لوگ اپنی اس کو کیا نام ہے آفس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، بھائی کیوں نہیں آئے 2 دن چھٹی، اور نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اگلی بار یاد رکھنا پڑے گا آفس میں نانی مر گئی ہے، اب دوبارہ نانی کو بیمار نہیں بتا سکتا ہے، تیار اس کی فائل۔ جھوٹے کو اپنی باتوں کی فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں، کیونکہ جھوٹ بولا ہے تو یاد بھی رکھنا ہے، سچے کو یاد ہی نہیں رکھنا ہے۔ نیند سے اٹھا کے پوچھو کہاں رہتے ہو، بس سولجر بازار میں رہتا ہوں، پتہ ہے میں رہتا ہی وہی ہوں۔ کام کیا کرتے ہو؟ میں ڈرائیوری کرتا ہوں، میں ٹھیلا لگاتا ہوں، میں یار کیوں میں جھوٹ بولوں؟ جو کرتا ہوں بتانے میں کیا حرج ہے؟ عجیب دماغ ہو گیا لوگوں کا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا تو خامہ خائی بھی جھوٹ بولنا ہے، سچ بولنے کا لگتا ہے دل ہی نہیں کرتا ان کا۔ ارے اللہ کے بندو کیا ہو گیا تم کو؟ سچے نبی کی امتی ہو کر منافق کی نشانیاں بتائی گئی، جو بات کرے اور جھوٹ بولے، مگر خیال ہی نہیں ہے کسی کو، احساس ہی نہیں ہے۔ نہ کرو ایسا، اپنے اندر سے یہ عادت نکالے، یہ چہرے کا نور۔ اچھا سبحان اللہ، جو سچا ہوگا نا اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار دیکھتے تھے نا تو آ کر پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سچ ہی ہوگا، کیونکہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ اتنا پیارا چہرہ ہے، سچے کا ہی چہرہ ہوگا۔ ہاں، جو سچ بولنے والا نا آپ کو اس کا چہرہ بڑا اچھا، وہ فریش بھی بہت رہے گا۔ اس کو جب جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ ٹینشن تو اس کو جس کو جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ سے نکل آئے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ دنیا میں بھی ریلیکس رہیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی مزے کریں گے۔ اور پھر یہ جو ینگسٹر بیٹھے ہیں نا، ان کے اندر ایک اور پرابلم ہے، وہ دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، مذاق کرنا ہے کسی کا، ہے نام بگاڑنا ہے، چھوٹو موٹو لمبو۔ اچھا، پھر جناب الٹی سیدھی باتیں بتائیں گے، وہ پتہ چلا تمہاری امی کو یہ ہو گیا، وہ بندہ بھاگتا بھاگتا گھر پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ زور زور سے ہنسیں گے۔
झूठ बोलकर किसी को तकलीफ देना, झूठ बोलकर किसी का मजाक उड़ाना है। मजाक लोग, अच्छा फिर ये झूठे झूठे चुटकुले, कॉमेडी है, मैं सुनाता हूं भाई तुमको वाकया कोई नहीं है, बस झूठा वाकया सुनाने ताकि दोस्त हंसे। रिवायतों में आता है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है वो रोते रोते जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो लोगों को तकलीफ देते ना, देखें मिजाह और मजाक में फर्क समझो। मिजाह ये है कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि आप भी मुस्कुराएं, मैं भी मुस्कुराऊं और बात भी सच्ची हो, तकलीफ भी किसी को ना हो, ये ठीक है, जायज है। नबी के पाक अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह इतना प्यारा इतना खूबसूरत मिजाह भी फरमाते थे। एक बार एक औरत आई और कहती हुजूर मुझे ऊंट चाहिए। आपने कहा हम तुम्हें ऊंटनी का बच्चा देंगे। कहती हुजूर मैं ऊंट मांग रही हूँ, आप मुझे ऊंटनी का बच्चा देंगे, सवारी कैसे होगी? फरमाया हम तुम्हें ऊंटनी का बच्चा देंगे। हुजूर मुझे ऊंट चाहिए। आका ने फरमाया हर ऊंट किसी ऊंटनी का बच्चा ही होता है। हैं? अब बताओ, आप देखो आप अभी भी मुस्कुरा रहे हो। मेरे नबी के उस मुबारक मिजाह का सदका देखो, 1400 साल बाद भी उम्मत मुस्कुरा रही है, किसी का दिल नहीं टूट रहा, किसी को बुरा नहीं लग रहा, एवरीबडी स्माइलिंग। करो ना ऐसी बातें, कौन मना करता है? लेकिन हमें तो मजाक भी वही वाला आता है जिसमें पहले किसी की फिल्म चढ़ानी है, पहले किसी को जनाब प्रॉब्लम में डालना है, कोई झूठ बोलना है, ये गलत। और जो मजाक करते हैं ना, तकलीफ पहुंचाने वाला मजाक, पता है उनके साथ कयामत के दिन क्या होगा? रिवायतों में आता है जो इस तरह का मजाक करते हैं ना, उनको कयामत के दिन जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा। वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। हैं, डोर बेल बजा के भाग जाते हैं ना लोग, कि बंदा ढूंढता रहे किसने घंटी बजाई थी। कोई बैठने लगता है उसकी कुर्सी खींच लेते हैं, किसी की गाड़ी की चाबी छुपा लेते, दोस्तों में चल रहा होता है और बड़ा मजा एंजॉय कर रहे होते हैं। ना करो ऐसा, उसको अच्छा नहीं लग रहा जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। स्कूलों में कपड़े इंक पहन के कपड़े खराब कर देंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। ये तकलीफ दे मजाक ना करो। फरमाया जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, वो मायूस होकर वापस जाएगा, फिर बुलाया जाएगा, आ जाओ आ जाओ, जन्नत का दरवाजा खुल गया, फिर आएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। कयामत के दिन कई बार उसके साथ ऐसा होगा, आखिर फिर वो ना उम्मीद होकर जन्नत से दूर चला जाएगा। उस दिन ऐसा हुआ तो क्या होगा हमारे साथ? अगर आज तक किसी का इस तरह दिल दुखाया है ना, किसी का मजाक उड़ाया है, किसी का नाम रखा है, शर्म नहीं आती यार? किसी का बेचारे का कद छोटा है तो उसका मजाक उड़ाते हो, कोई बोल नहीं सकता सही तरीके से, तुतलाता है, तो दोस्त लोग उसको उसी तरह बात करके उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे वो बोलता है ना वैसे ही बोल के। हैं, बेचारा वो जैसे चलता है, अगर उसको लंगड़ा के चलता है तो लंगड़ा के चल के उसका मजाक उड़ाते हैं। तौबा करो अल्लाह से। अरे अगर अल्लाह ने तुम्हें परफेक्ट बनाया तो शुक्र अदा करो कि मेरे मौला तूने मेरे को बोलना सही दिया, तोतला नहीं बनाया, काना नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया। अगर किसी के साथ वो प्रॉब्लम है तो उसका मजाक उड़ाओगे, वो रोता होगा घर जाके बेचारा कि अल्लाह तूने मुझे ऐसा बनाया, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो किधर जाओगे आप? ये दिल आजारियां करना छोड़ दो। बल्कि मैं मशवरा देता हूं, अगर आपके जानने वालों दोस्तों में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर कोई ऐसा ऐब है, उसको ज्यादा प्यार दिया करो। हाँ, उसको ज्यादा इज्जत दिया, उसको एहसास दिलाओ कि तुम्हारी इस कमी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इधर तो चांस चाहिए, मौका चाहिए किसी का मजाक उड़ाने का। अरबी का एक मकूला याद कर लो, मन दाहिका दुहिका, जो हंसता है बाद में उस पर हंसा जाता है। एक वक्त आता है कि लोग फिर उस पर हंसते हैं।